السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فروق حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ لرننگ زون۔ تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انوائرمنٹل اکنامکس۔ گھبرانا نہیں ہے، بڑا مزے کا کورس ہے، ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور سیریز کے ساتھ دیکھنا ہے۔ یہ لیکچر نمبر 1 ہے، اس میں ہر چیز آپ کو بتاتا ہوں، چلو کہ لیکچر میں پوری سیریز کے ساتھ میں بناؤں گا۔ تو آج اس کا انٹروڈکشن ہم دیکھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو آپ پوری دیکھنی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو صحیح لگتی ہے تو آپ یوزفل لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے چینل کو۔ تو اس کا انٹروڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں دیر نہیں کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے نام سے دیکھ لیتے ہیں، انوائرمنٹل اکنامکس۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، انوائرمنٹ اور اکنامکس۔ میں موٹا آپ کو شروع میں بتا دوں، اکنامکس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہم معاملات کرتے ہیں پیسوں کے لین دین کے لیے، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول ہے اس کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ خوراک، ہوا، پانی وغیرہ، یا پھر جو اپنی اکنامیکل چیزوں میں آتی ہیں ان میں خوراک بھی آ جاتی ہے، یا پھر کوئی بھی اور صورت ہو سکتی ہے، جیسے پیٹرول وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، وہ بھی ہماری اکنامیکل ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ ساری کہاں سے لیتے ہیں؟ ماحول سے لیتے ہیں، اور اس کے کیا نام ہے، ماحول کے اوپر پھر کچھ اثرات بھی ہیں۔ تو انوائرمنٹل اکنامکس کیا ہے؟ اس میں ہم پڑھیں گے کہ اکنامیکل ایکٹیویٹیز کا کیا اثرات ہوں گے انوائرمنٹ پر، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ بھی چیزیں آتی ہیں کہ اس میں ہم کیسے انوائرمنٹ سے ہم اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اکنامیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو موٹا بتا دیا۔ اب اس کو ہم بریفلی اس میں اسٹڈی کریں گے۔ تو سلائڈ میں بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز ادھر ہی مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، یہ آپ ٹیبل آف کنٹینٹ دیکھ لیں، اس لیکچر میں ہم کیا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اکنامکس کیا ہوتا ہے، پھر انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، پھر کمپوننٹس کے بارے میں پڑھیں گے انوائرمنٹ کے، پھر انوائرمنٹل پولوشن کیا ہوتا ہے اور یہ ایک اکنامیکل پرابلم کیسی ہے، کیوں ہے، نیچرل ریسورسز کیا ہوتے ہیں، اس کی ٹائپس پڑھیں گے۔ اب کیا نام ہے، یہ چیزیں سمجھے بغیر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم بریفلی دیکھیں۔ تو لیکچر آگے بڑھاتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اکنامک ایکٹیویٹی۔ اکنامکس کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اکنامکس از دا سائنس آف مینجمنٹ آف میٹیریل ریسورسز آف این انڈیویژول، کمیونٹی اور کنٹری۔ اکنامکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مینجمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک فرد ہے، ایک گروہ ہے، یا پھر کسی ملک کے جو وسائل ہیں وہ اس کو کیسے استعمال میں لاتا ہے اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری قسمیں آ جاتی ہیں اکنامکس میں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے وسائل ہیں، یہ قومی لیول پہ آ جاتی ہیں، کسی بندے کی اپنی کوئی پراپرٹی ہے یا اس کے جو دولت ہے وہ ساری اس کی مینجمنٹ کس میں آ جاتی ہے، کسی بھی ادارے کی لگا لیں، ٹھیک ہے؟ وہ ساری کس میں آ جاتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز میں آ جاتی ہے۔ نمبر 2، انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ کیا ہے؟ دا ورڈ انوائرمنٹ ہیز بین ڈرائیوڈ فرام اے فرینچ ورڈ انوائرنر۔ ایک فرینچ ورڈ انوائرنر سے یہ اخذ کیا گیا ہے، وچ مینز ٹو سراؤنڈ، جس کا مطلب ہے کہ گھیرنا، سراؤنڈ کا مطلب گھیرنا۔ انوائرمنٹ انکلوڈز، انوائرمنٹ میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ واٹر، پانی، ایئر، ہوا، لینڈ، زمین، اینڈ دیئر انٹر ریلیشن شپس ود دا ہیومن بینگ، اور اس کے اثرات یا پھر تعامل کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ، ادر لیونگ کریچر، دوسرے جاندار، جیسے پلانٹس اینڈ مائکرو آرگنیزمس۔ مائکرو آرگنیزم بہت چھوٹے جاندار ہوتے ہیں، یہ ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ انوائرمنٹ پرووائڈز بیسک سروسز اسینشیل ٹو ہیومینٹی سچ ایز سپورٹنگ لائف، سپلائنگ مٹیریلز، انرجی اینڈ ابزاربنگ ویسٹ مٹیریل۔ انوائرمنٹ ہمیں کیا چیزیں مہیا کرتا ہے؟ بیسک چیزیں جو زندہ رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہیں، جس میں ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی بیسک چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ہوا، پانی، اس طرح کی چیزیں، خوراک وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سپلائنگ مٹیریل، خوراک وغیرہ میں کیا لے آتا ہے۔ اس کے بعد انرجی،
انرجی جیسے ہم سورج سے گرمی کی شکل میں انرجی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے۔ ایبزاربنگ ویسٹ مٹیریل، اب ہمیں جتنا بھی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، وہ ہماری انوائرمنٹ ہی جذب کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون مہیا کرتا ہے؟ انوائرمنٹ کرتا ہے۔ دی سروسز آف انوائرمنٹ آر یوزڈ بائی پروڈکشن اینڈ ہاؤس ہولڈ سیکٹر ان اکانومی۔ اکانومی میں بھائی جان یہ انوائرمنٹ کی سروسز ہیں، یہ مختلف چیزوں کے بنانے میں اور گھروں میں بھی عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، گھریلو طور پر بھی۔ دیز انکلوڈ مٹیریل سچ ایز، اب ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ان میں یہ منرلز آ جاتے ہیں جیسے کہ کوئلہ، پیٹرولیم اینڈ اے وائڈ اسارٹمنٹس آف اورز، اور مختلف قسم کے اورز بھی، یعنی کہ دھاتیں وغیرہ ہم نکالتے ہیں نا، وہ بھی زمین سے ہی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، سونا، چاندی، تانبا وغیرہ وغیرہ۔ ادر ریسورسز انکلوڈ، اب یہ ساری ہمیں کہاں سے ملی؟ انوائرمنٹ سے۔ اب ان میں اور بھی چیزیں آتی ہیں جیسے پلانٹس، پودے وغیرہ، سوئل اینڈ واٹر، ٹھیک ہے، پانی وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ کمپوننٹس ڈائریکٹلی یوز ان پروڈکشن پروسیس۔ اب یہ ساری چیزیں خوراک، پودے وغیرہ، یہ مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ دوائیاں بنانے کے استعمال، مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خوراک کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ان سے مختلف چیزیں بناتے ہیں۔ لائف سپورٹنگ میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اور آلسو پرووائڈیڈ بائی انوائرمنٹ، جیسے کہ صاف ہوا ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، پانی، خوراک وغیرہ، وہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ انوائرمنٹ سے آتا ہے۔ نیکسٹ، انوائرمنٹ کے کمپوننٹس کو ہم دیکھیں گے اب۔ اس میں جو آ جاتا ہے میجر کمپوننٹس ود ان دا ایکو سسٹم، ہمارے ایکو سسٹم یا انوائرمنٹ میں جو میجر کمپوننٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ لیتھوسفیئر، ایٹماسفیئر، ہائیڈروسفیئر، بایوسفیئر اور سائروسفیئر آتا ہے۔ یہ سارے ہمارے کیا مین کمپوننٹس ہیں، جس میں ہمارے پاس زمین آ جاتی ہے، ایٹماسفیئر آ جاتا ہے، ہوا وغیرہ، اور ہائیڈروسفیئر میں آ جاتا ہے ہمارا پانی، سائروسفیئر جس میں ہمارا وہ جو برفیلے علاقے جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انوائرمنٹل پولوشن ایز اکنامک پرابلمس، اب انوائرمنٹ میں ہم یہ کچھ کیا نام ہے ان سے ریسورسز لیتے ہیں انڈسٹریز وغیرہ میں، تو وہ ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزیں بناتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ ویسٹ پروڈکٹس نکلتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ انوائرمنٹل پولوشن ہی ہوتا ہے، جیسے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، زہریلے مواد وغیرہ، یہ ساری کس میں آتی ہیں؟ انوائرمنٹل پولوشن میں آتی ہیں۔ اور اکنامیکل پراپرٹی کیسے ہے، یہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے چینج ان فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل کریکٹرسٹکس آف ایئر، واٹر اور سوئل دیٹ کین افیکٹ دا ہیلتھ، سروائیول اور ایکٹیویٹیز آف ہیومن بینگز اینڈ ادر آرگنزم ان اے ہارمفل مینر از نون ایز انوائرمنٹل پولوشن۔ تو انوائرمنٹل پولوشن کو ایسے اس نے بتایا کہ وہ کوئی بھی چینج طبعی حالت میں، یعنی فزیکلی، اور کیمیکلی یعنی کیمیائی، بایولوجیکل، اور جو کہ ہمیں کس کی تبدیلی ہم نے دیکھنی ہے، طبعی بھی ہو سکتی ہے، کیمیائی بھی ہو سکتی ہے، بایولوجیکل بھی ہو سکتی ہے، کس میں؟ ہوا میں، پانی میں، جو کہ افیکٹ کرتی ہے کس کو؟ صحت کو، انسانی صحت کو، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے، انسانی ایکٹیویٹیز جو کہ اس کے اوپر متاثر ہوتی ہیں اور نقصان پہنچا رہی ہیں، کس کو؟ جانداروں کو، انسانوں کو، وہ ساری کس میں آ جاتی ہیں؟ انوائرمنٹل پولوشن میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اکنامکس میں اس کو کیا دیکھا تھا؟ پولوشن کو ایک از ٹرمڈ ایز اینی لاس آف ہیومن ویل بینگ ارائزنگ فرام فزیکل انوائرمنٹل چینج۔ پولوشن کو اکنامکس میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کیا نام ہے انسانوں کا کوئی بھی نقصان ہو، ٹھیک ہے، جو کہ کیسے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمارے انوائرمنٹ میں چینج ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اسی کو ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ دیر آر مینی ایگزامپلز ان وچ دا اکانومی آف دا انوائرمنٹ انٹریکٹ اینڈ آر انٹرڈیپینڈ۔ اب اس میں میں آپ کو ذرا موٹا بتاتا چلوں، آپ اس کو ریڈ کر لینا کہ اب انڈسٹریز وغیرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں، اب ہمارا مشینوں کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا۔ پہلے تو لوگ یہی تھا کہ بس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے تھے اور زندگی گزارتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ ماڈرن دور ہے، اب اس مشینوں کا استعمال بڑھ گیا اس میں، تو یہ سب کچھ کی مشینوں وغیرہ استعمال کرنے کی وجہ سے ماحول کے اوپر کچھ منفی اثرات ہو رہے ہیں، جیسے انڈسٹریز کا بہت زیادہ استعمال، جنگلات کا کاٹنا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ کے اوپر منفی اثرات رکھتی ہیں،
تو یہ سارا کچھ اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا انوائرمنٹل پولوشن میں. نیکسٹ آ جاتا ہے نیچرل ریسورسز. نیچرل ریسورسز کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اینی تھنگ obtained فرام دا فزیکل انوائرمنٹ ٹو میٹ ہیومن نیڈز ریلیٹس ٹو دا نیچرل ریسورسز بینگ. اب کوئی بھی چیز جو ہم انوائرمنٹ ماحول سے لیتے ہیں انسان تاکہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم نیچرل ریسورسز کہتے ہیں. ہیومن بینگز نیڈز بیسک ہیومن نیڈز آر فلفلڈ بائی مٹیریلز پرووائڈیڈ بائی نیچر اٹ سیلف. جو بیسک نیچر چیزیں ہیں انسانوں کو چاہیے وہ کہاں سے ہمیں مل رہی ہیں؟ ماحول سے، جس میں ہوا، پانی، یہ پیٹرولیم، اس طرح کی چیزیں، یہ جاندار اور جانور اور پودے، یہ ساری چیزیں میں آ رہی ہیں نیچرل ریسورسز میں آ رہی ہیں. ہم ان کو خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیز اسٹاکس آف نیچر یوزفل ٹو مین کائنڈ آر کالڈ نیچرل ریسورس. اس طرح کی جو جتنی مفید چیزیں ہیں انسانوں کے لیے وہ کیا ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں نیچرل ریسورسز. ان ارلی ایج پہلے کیا ہوتا تھا؟ مین ہیڈ اونلی یوزڈ دوز ریسورسز دیٹ آر سپورٹڈ ہز لائف. پہلے سے بیسک نیڈز ہم دیکھتے تھے انسان، یعنی زندگی گزارنے کے لیے بیسک خوراک وغیرہ اس طرح کی چیزیں. لیکن اب کیا اکنامک گروتھ کی وجہ سے اس کی پاپولیشن اب بہت زیادہ، انسان کی پاپولیشن میں آبادی میں اضافہ ہے، جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، پھر مس مینجمنٹ ہو رہی ہے ریسورسز کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ صحیح طرح مینیج نہیں کر پا رہے. ہماری ضرورت زیادہ ہے لیکن ہماری پروڈکشن کم ہو گئی ہے. پھر جنگلات کاٹ رہے ہیں کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، شہر بڑے ہو رہے ہیں، تو قدرتی ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے بہت سارے منفی اثرات بھی ہیں. نیکسٹ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ٹائپس. نیچرل ریسورسز میں ہمارے دو آ جاتے ہیں. نمبر 1 نان رینیویبل ریسورسز. نان رینیویبل ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ میں موٹا بتاتا ہوں، آپ اس کو ریڈ کر لینا. کہ جو پہلے یہ جو ہمارے پاس مختلف ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے پیٹرو کیمیکلز ہیں. پیٹرو کیمیکل میں پیٹرولیم، کوئلہ وغیرہ، قدرتی گیس چیزیں آتی ہیں. اب یہ ایسی چیزیں ہیں، اس طرح کے کوئی بھی اور ریسورسز ہیں جو ہمیں قدرت ماحول سے ملتے ہیں، وہ بڑے لمبے عرصے کے بعد یہ دوبارہ بنتے ہیں. یعنی ان کے بننے کا عمل بہت لمبا ہوتا ہے، یعنی لاکھوں سال لگ جاتے ہیں ان کو بنتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ریسورسز ہیں. اب یہ کیا نام ہے، پیٹرول بہت زیادہ ہم استعمال کر رہے ہیں اندھا دھند، کوئی پتہ نہیں ہے. اب جب ہمارا سارا سسٹم ہی اس کے اوپر چل رہا ہے، ٹرانسپورٹ سے لے کر ہماری کیا نام ہے جتنی وہیکلز ہیں اس سے چلتی ہیں، ہماری انڈسٹریز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اس سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں، سارا کچھ اس کے اوپر معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہ ختم ہو جانے ہیں، یہ لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے. تو یہ ختم ہو جائیں گے. اس طرح کے کیوں ختم ہو جائیں گے؟ تو پھر ان کو بننے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم اور لگے گا، لاکھوں ہزاروں سال لگ جائیں گے. تو اس طرح کے ریسورسز کو نان رینیویبل ریسورسز کہتے ہیں. اسی کے برعکس رینیویبل ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جن کو ہم جلدی ہم ان کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس سورج سے ریڈیشن ہم لیتے ہیں نا، سورج سے حرارت لے رہے ہیں، وہ روز مل رہی ہیں، اس کی ٹینشن نہیں ہے. پانی کھلا، لیکن اس کو بھی ذرا نا ٹھیک سے یوز کرنا پڑتا ہے. کسی بھی چیز کو اگر ہم نہیں صحیح یوز کریں گے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ پھر بھی مل رہی ہے ہمیں، اور ختم نہیں ہے، اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے، اور ان کے بننے کا عمل بھی چل رہا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی یہی ہے کہ رینیویبل ریسورسز میں وہ ریسورسز ہیں جو کہ اگر ختم بھی ہو جائے نا تو ہم ان کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ بننے کا عمل بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. جیسے ہم ہر سال فصلیں اگاتے ہیں، تو ہر سال تو ہمیں یہ اس طرح کے ریسورسز ہیں وہ رینیویبل ریسورسز ہوتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن انوائرمنٹل اکنامکس کے ساتھ. اب اس میں ہم نے بیسک چیزیں دیکھی ہیں بس. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہم نے اس کو ڈسکس کریں گے بریفلی. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا یار، کمنٹ کر دینا، ویڈیو کو شیئر کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہیں بھولنا. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.